السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله تعالى افتتح السنة بشهر حرام أي المحرم، وختمها بشهر حرام أي ذي الحجة، فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره أو فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: خص الله تعالى الأشهر الحرم بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها، وإن كان منهيا عنه في كل الزمان. وعلى هذا أكثر أهل التأويل، أي لا تظلموا في 4 أشهر الحرم أنفسكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری و باطنی نعمت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تعریفیں اسی رب کے لیے ہے جو منعم ہے، محسن ہے، کرم والا، فضل والا، رحمتوں والا ہے، توفیق دینے والا، ہدایت دینے والا ہے. جس کو چاہا خصوصیت عطا کر دی، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. بڑی عظیم اس کی شان ہے. اس کے سوا کوئی نہ رب ہے، نہ خالق ہے، نہ مالک ہے. غنی ہے، بے نیاز ہے، نہ بندوں کے اعمال کا وہ محتاج، نہ کسی اور چیز کا. کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، سلاتا ہے، سوتا نہیں ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اس کے آخری نبی، جو ہم سب کے پیارے نبی ہیں، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر،
کہ جنہوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اپنی امت کو اس روزے کی ترغیب دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 2 محرم 1442 ہجری مطابق 21 اگست 2020 عیسوی خطبہ جمعہ کا موضوع ماہ محرم کی خصوصیات. ماہ محرم کی خصوصیات تقریباً لوگوں کو شاید پتہ چل چکا ہے، اور جن کو نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی نیا ہجری سال شروع ہو چکا ہے. کل پہلی محرم تھی، آج دوسری محرم ہے. اسلامی سال محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے. یہ جس مہینے کی دوسری تاریخ میں ہم ہیں، ماہ محرم، کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ اس کی خصوصیات، اس میں کیا جانے والا عمل اور اس میں کیے جانے والے غلط اعمال، کیا آپ جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے؟ موقع کے مناسبت سے اسی موضوع پر خطبہ ہوا ہے کہ اس مہینے کی خصوصیات کیا ہیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، جو ہمارا دین ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، جس کی طرف ہماری نسبت ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس اللہ کے ایک سچے دین کو ماننے والے ہیں اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. تو پھر اپنے اسلام، جو ہمارا اپنا دین ہے، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، سمجھائیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام پر عمل کیسے کیا جائے گا، دین پر عمل کیسے ہوگا، یہ بھی اپنی اولاد کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ محرم کا مہینہ آئے چلا جائے، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے یا خود ہم بھی افسوس کے ساتھ یہ نہیں پتا ہم سب کو کہ یہ کون سا مہینہ تھا جو آ کر چلا گیا، کیا اس کی خصوصیات ہیں، کیا ہے عاشورہ اور کیا ہے سنت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں. دیکھیے، ایک بات طے ہے کہ اگر سنت نہیں معلوم ہوگی تو بدعتوں کا ارتکاب ہو سکتا ہے. جب سنت کا علم ہوگا کہ بھئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے اس مہینے میں یا اس دن، تو انسان بدعت سے اپنے آپ کو بچا پائے گا. اس مہینے میں بہت بدعت ہوتی ہیں. یہ مہینہ شروع ہوتے چینلز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں سنت کے خلاف ہوتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں. لوگ بچپن سے اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ اس مہینے میں یہ کام کرنا ہے، جبکہ وہ کام سنت کے خلاف ہے. لہذا سنت کا علم ضروری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرنا ضروری ہے، ورنہ بدعتوں کا ہم شکار ہو جائیں گے، بدعتوں میں پڑ جائیں گے اور اپنی آخرت خراب کر لیں گے. سنت کو پتہ کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے. کتنے لوگ، آپ دیکھیں، آپ وضو کو دیکھیں، آپ وضو میں سنت کیا ہے نہیں معلوم تو بدعت آپ دیکھیں گے. کیا گردن کا مسح وضو کا سنت سے ثابت ہے؟ مثال دیتا ہوں. نماز کی سنتیں کیا ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، رمضان کے روزے، عمرہ، حج، قربانی، سنت کیا ہے. اسی طریقے سے محرم میں سنت کیا ہے معلوم ہونا چاہیے. نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے ہم سب پر کہ اللہ ایک کے بعد ایک خیر کے موسم ہم سب کو عطا کرتا ہے. ایک مہینہ خیر کا ختم ہوا تو دوسرا مہینہ خیر اور فضیلت کا ہمارے سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ بندے
اس خیر کے موسم سے، مہینے سے فائدہ اٹھائیں، نیکیاں کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ ابھی دیکھیے پچھلا مہینہ جو گزرا اس میں ایک بہت بڑا فریضہ ہوا جو اسلام کا رکن ہے، اور وہ ہے بیت اللہ کا حج، جو ذی الحجہ میں ہوا۔ اس کے بعد یہ مہینہ آ گیا محرم کا، جس کی اپنی جگہ فضیلت اور خصوصیت ہے۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہجری پہلا جو سال شروع ہو چکا ہے، ماہ محرم، اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے اس کا نام، ماہ محرم کو محرم، محرم حرمت سے نکلا ہے لفظ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ محرم کو محرم اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے اس مہینے میں ابلیس پر جنت کو حرام کر دیا تھا۔ نمبر 2، محرم کو محرم اس لیے کہا گیا کہ اس مہینے میں خاص طور سے قتال کی حرمت آئی ہے، جبکہ قبیلے قریش اس مہینے کی حرمت کو نہیں سمجھتے ہوئے اس مہینے کو حلال سمجھتے تھے، کسی سال حلال کسی سال حرام، اس طریقے سے کھیل کھیلتے تھے۔ تو شریعت نے، اسلام نے بتایا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے ماہ محرم، اور عرب پہلے اس مہینے کو اصم کا نام دیتے تھے، اللہ کا مہینہ اصم، گونگا مہینہ، جبکہ اسلام نے اس کا صحیح نام رکھا ہے اور وہ ہے محرم، جیسا کہ حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے جو آگے آ رہی ہے۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ ماہ محرم کے نام کے بارے میں یہی صحیح قول ہے، ان اقوال کی روشنی میں راجح صحیح قول کہ چونکہ اس مہینے میں قتال کی حرمت آئی ہے، اسی مناسبت سے اس کو محرم کہا گیا۔ نمبر 2، یہ مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس جس دن اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اس وقت 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ اس آیت میں خبر اور نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ عز و جل کے نزدیک 12 ہیں۔ کب سے؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ دوسری خبر، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے عظیم مہینے ہیں اور ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اشہر الحرم، حرمت والے مہینے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ آ رہی ہے تفسیر آگے۔ جو حدیث میں منع، آیت میں نہیں آئے، حرام منع کیا گیا، وہ ہے ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو، مطلب گناہوں کا ارتکاب مت کرو۔ تو یہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ماہ محرم ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں دیکھیے، حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ، یہ مثال یہاں بھی آئی۔ اگر کوئی حدیث کو چھوڑ دے، قرآن کو لے لے، جیسے بعض منکرین حدیث ہیں آج کے دور میں، کہتے ہیں بھائی قرآن کافی ہے ہمارے لیے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس آیت میں جو 4 مہینوں کا ذکر ہے وہ کیسے سمجھیں گے آپ؟ 12 میں سے 4 ہیں، مطلب 8 کے علاوہ، ہے نا؟ کون سے ہیں وہ 4؟ پورے قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر موجود نہیں ہے، نام نہیں ہے مہینوں کے۔ اب کیسے ہم سمجھیں گے کیا وہ رمضان ہے، ذی الحجہ ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے؟ کون سا مہینہ ہے وہ؟ حدیث کے بغیر نہیں سمجھ پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، یہ ابھی آپ جمعہ کی جو 2 رکعت پڑھے اس کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ عصر میں 4 پڑھتے ہیں آپ، اور صحیح ہے 4 رکعت ہے عصر کی نماز، مغرب کی 3 ہے، کہاں ہے قرآن میں؟
کسی آیت میں نہیں ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت، کسی آیت میں نہیں ہے کہ عصر کی نماز، ظہر کی نماز 4 رکعت۔ بغیر حدیث کے نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ قرآن پر عمل کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ چلیے، حدیث سے ثابت ہوا، معلوم ہوا کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، جو اگر نمبر سے آپ دیکھیں گے تو 11 12 1۔ نعم، کچھ کہنا چاہتے؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا من الخطيب ومن أخينا عبد السلام ما هو كافي، ولكن أذكر على شيء فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس. الصلوات الخمس شأنها عظيم. ثاني الإسلام فرضها الله سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات، فوق 7 سماوات، شأنها عظيم، أول ما نحاسب عليها. ولكن أشوف أخوان المسلمين ما يكثرون نوافلها. الله سبحانه وتعالى أول ما يحاسبنا عليها إن وجدها وافية تقبلها الله منا، وإن وجدها ناقصة يقول الرب سبحانه وتعالى انظروا هل عبدي من تطوع، انظروا هل عبدي من تطوع. كثرة النوافل ما نقص من هذه الصلاة. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى نوافلك ويأخذ منها النوافل يسدد بها هذه الصلاة. فالصلاة شأنها عظيم، ونوافلها مفروضة تنفع النوافل. ومقام الليل كما قال ربنا سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله من الثلث الأخير من الليل، يقول هل من سائل أعطيه سؤله، هل من مستغفر اغفر له، هل من تائب أتب عليه. سبحانك يا رب يتجلى إلى سماء الدنيا من الثلث الأخير من الليل، الوقت من سهل فيه الدعوات وإحنا نسهر على الرذائل. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم يوفقنا وإياكم إلى ما يحب الله ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. یہ درمیان میں جو بھی آپ نے سنا نمازوں کی، فرض نمازوں کی اہمیت اور اس کی خصوصیت، اور نفل عبادتوں کی اہمیت اور اس کی خصوصیت پر یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو فرض 5 وقتہ نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اس کو فرض کیا ہے، آسمانی تحفہ ہے یہ، اور اس کی اپنی جگہ بڑی اہمیت اور خصوصیت ہے۔ اور فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کی بھی اہمیت ہے، کیونکہ کل قیامت کا دن، جزاک اللہ خیر، کل قیامت کا دن یہ دیکھا جائے گا اگر فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی ہوتی ہے تو کیا نفل اس کی عبادتیں ہیں، دیکھا جائے گا، دیکھو میرے بندے نے کچھ نفل بھی کیا ہے یا نہیں۔ اگر نفل عبادتیں ہیں تو اس کمی کو پورا کیا جائے گا جو فرائض میں واقع ہوتی ہے۔ یہ آپ کی جو ہے بات کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ آئیے ہم اپنی بات کو مکمل کریں۔ ماہ محرم کی خصوصیات ہم بتا رہے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے، اس سے پہلے میں وہ حدیث ذکر کر رہا تھا جن میں 4 مہینوں کا ذکر موجود ہے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 ایک ساتھ آتے ہیں اور ایک شعبان اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے جس کو رجب کہتے ہیں۔ 3 ایک ساتھ جو آتے ہیں اکٹھے وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ نمبروں کے حساب سے میں بتا رہا تھا 11 اسلامی 11واں مہینہ، 12واں اور پہلا مہینہ، یہ 11 12 1 ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 3 ہو گئے۔ چوتھا کون سا مہینہ ہے؟ ورجب مضر الذي بین جمادہ و شعبان، قبیل مضر کا وہ رجب جو جمادہ اور شعبان، جمادہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، رمضان نہیں، جمادہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، تو رجب۔ تو کل 4 مہینے اس طریقے سے ہو گئے، یاد رکھیں اس کو، بچوں کو بھی یاد دلائیں۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں بتائیے بیٹا؟
تو بچہ بولے حرمت والے مہینے 4 ہیں. ہاں بیٹی آپ بتاؤ وہ کون سے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں؟ بابا وہ مہینے جو ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے. تینوں بچوں نے صحیح جواب دیا ہے. ایسے بتائیں، یاد رکھیں، خود بچوں کو بھی یاد دلائیں. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو اس میں پہلا مہینہ کون سا ہے؟ اس میں ایک مہینہ کون سا جو سال کے شروع میں آتا ہے؟ یہ محرم ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا اور اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے ختم کیا. کیسے؟ کون بچہ بتائے گا؟ سال شروع ہوتا ہے حرمت والے مہینے سے، سال ختم ہوتا ہے حرمت والے مہینے سے. حذیفہ آپ جی، سال شروع ہوتا ہے حرمت والے مہینے سے، سال ختم ہوتا ہے حرمت والے مہینے سے. جی بیٹا فرقان جی، محرم اور شاباش، جزاک اللہ خیر، یہ دلی کا بچہ ہے. سال شروع ہوتا ہے محرم سے اور ختم ہو رہا ہے ذوالحجہ میں، اور دونوں مہینے حرمت والے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث سنی، دونوں مہینے حرمت والے ہیں. تو کہتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے یعنی محرم سے شروع کیا اور سال کو ختم کیا حرمت والے مہینے ذوالحجہ سے. آگے فرماتے ہیں رمضان کے بعد لا تشغل الناس یا اخی، لا تشغل، اس کو بولو اپنی جگہ بیٹھے رہو، لا تشغل. اللہ کہتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ سال میں رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے بعد محرم سے افضل اعظم کوئی مہینہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے جو یہاں آپ کے سامنے پیش کی گئی. اسی طریقے سے ایک اور ایک قول ہے تفسیر میں اس آیت کے جس میں 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، اور وہ قول مشہور مفسر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کا ذکر خاص طور سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کا ذکر خاص طور سے کیا ہے اور ان میں ظلم کو حرام کر دیا ہے. ظلم کا معنی عام طور پر گناہ ہے، کوئی بھی گناہ ظلم ہے، کسی بھی گناہ کو ظلم کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس مہینے کے اشرف اور اعظم ہونے کی یہ دلیل ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ. ورنہ سارے مہینوں میں گناہ حرام ہے یا گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور یہی اکثر مفسرین کا قول ہے جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اس کے علاوہ ایک اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ محرم یہ اسلامی اور قمری ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے. اتفاقی طور پر ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اتفاقی طور پر. وہ اتفاق صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان میں ہوا کہ ہجرت کا پہلا مہینہ محرم ہوگا اور اسی سے جو ہے ہجری اسلامی سال کا آغاز ہوگا. اور یہ اتفاق جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان میں ہوا، یہ دوسرے خلیفۃ الراشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا، جب انہوں نے تمام صحابہ سے مشورہ کرتے ہوئے اسلامی سال بنایا، اسلامی تاریخ بنائی اور اس میں پہلا مہینہ یہ رکھا. اسی سے ہجرت کا سال شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے، جسے ابھی ہم کہتے ہیں 1442 ہجری ہے نا، 1442 ہجری. تو یہ ہجری جو سال ہے یہ محرم سے شروع ہوا اور اسی پر اتفاق ہوا. تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایک اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ راجح قول یا بہت سارے علماء کے اقوال کی روشنی میں رمضان کے بعد پورے سال میں یہ مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے جس کو ہم محرم کہتے ہیں. حافظ ابن رجب جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہوا اس مسئلے کے بارے میں کہ اشہر حرم میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے 4 مہینوں میں سے. ذوالقعدہ ہے یا ذوالحجہ ہے یا محرم ہے یا رجب ہے. 4 میں سے کون سا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے افضل ہے؟ تو یہ جو ہے اختلاف ہے اس میں، اور کہتے ہیں کہ راجح قول یا اکثر علماء نے جو بات بیان کی ہے
کہ ان میں سے ماہ محرم سب سے افضل مہینہ ہے، جیسا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا افضلها شہر اللہ المحرم، سب سے افضل مہینہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور متاخرین میں سے بعد کے علماء میں سے بہت سارے نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور اس کی ایک دلیل بھی دیتے ہیں سنن نسائی کی حدیث، سنن نسائی کی ایک حدیث جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا رات کا کون سا وقت سب سے افضل وقت ہوتا ہے اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کا جواب دیتے فرمایا رات میں سب سے افضل وقت آدھی رات ہے، جوف اللیل جس کو کہتے ہیں، اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو تم محرم پکارتے ہو۔ تو یہ سنن نسائی کی روایت ہے جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم یا رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ اس مہینے کی سنت یہ ہے یا اس مہینے کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ نفل روزے رکھے جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے بھی تھے، اور آپ نے اس مہینے کی نفل روزوں کی افضلیت کو اپنی حدیث شریف میں بیان بھی کیا ہے، اور وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں وہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد، سنیے غور سے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز مطلب عشاء، تہجد، بہت خوب، تہجد۔ تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک کہ رمضان کے بعد نفل روزے سب سے افضل کون سے مہینے کے ہیں؟ محرم کے روزے، نفل آپ رکھیں، پورا مہینہ نہیں، پورا مہینہ صرف رمضان ہے، اکثر ایام آپ رکھیں اس مہینے میں تو یہ افضل ہے، واجب نہیں ہے یہ روزہ، نفل ہے لیکن اچھا ہے، افضل ہے۔ اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز، قیام اللیل۔ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کب شروع ہوتا ہے بتائیے بھائی، بات آئیے حدیث کی تو سمجھ رہے ہیں جی، آدھی رات کے بعد۔ تو کیسے ہم آدھی رات کا اندازہ کریں گے؟ کیسے پتا چلے گا کہ آدھی رات ہوئی ہے؟ کیسے کاؤنٹ کریں گے بھائی اس کو؟ جی، فجر سے 2 بجے، 1:30 بجے، پورے سال 1:30 بجے آدھی رات ہے یہ؟ نہیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ آدھی رات شروع ہو گئی ہے؟ بھائی پوری رات معلوم ہو تو آدھی رات معلوم ہوگی نا۔ پوری رات اس کو کہتے ہیں رات میں 12 بجے سے صبح فجر تک، مغرب سے فجر تک، یہ پوری رات ہے، ٹھیک ہے؟ تو مغرب کتنے بجے ہو رہی ہے؟ مغرب سورج کتنے بجے غروب ہو رہا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ فجر کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے؟ صبح صادق۔ اب آپ اس میں دیکھیں کتنے گھنٹے، 10 گھنٹے اگر ہیں تو 5 گھنٹے جب ہو جائیں گے تو آدھی رات ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ شکیل بھائی آج کل 6:50 پر مغرب ہو رہی ہے، تو آپ شارٹ کر کے بتا دیں کہ آدھی رات کب ہو رہی ہے آج کل؟ 11:15 سے شروع ہو رہی ہے آدھی رات۔ چلیے، تو آدھی رات کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، یعنی آج کل کا جو وقت ہے اس حساب سے اگر انہوں نے غلط نہیں کاؤنٹ کیا ہے تو اندازہ 11:15۔ اس میں سے بھی افضل تیسرا پہر ہوتا ہے جو نزول الہی کا ہوتا ہے، جی، تہجد کا فجر کی اذان تک، جی، افضل وقت تیسرا پہر ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کی یہ خصوصیت اس حدیث سے معلوم ہے، جہاں تہجد کی فضیلت معلوم ہوئی وہیں پر اس مہینے کے روزے، نفل روزے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خصوصیات کو یاد رکھنے کی، اور اس میں جو سنت ہے ماہ محرم میں نفل روزے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں ایک بہت عظیم واقعہ پیش آیا، اور وہ ہے
فرعون پر اللہ کا عذاب اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نجات، اور وہ عاشورہ کا دن تھا 10 محرم۔ عاشورہ عشرہ سے نکلا ہے، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، عاشورہ 10واں دن، 10 محرم جو ہے ہفتے کا دن پڑ رہا ہے، جمعہ ہفتہ 9-10 ہے، 10 محرم جو ہے ہفتے کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اور وہ ہے فرعون کا غرق ہونا اور موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا نجات دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں کیا ہے، اور حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس دن روزہ رکھا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا تھا۔ کب؟ 10 محرم کا، جو کہ ہفتے کا دن آ رہا ہے، سیٹرڈے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ترغیب دلائی کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں، تو عاشورہ اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور اس کے بارے میں فضیلت بھی آئی ہے اس ایک روزے کی جو ہفتے کا اس سال روزہ پڑ رہا ہے انشاءاللہ، عاشورہ کا روزہ، اور وہ فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ اکبر، عاشورہ کے روزے سے۔ اور عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث بھی سن لیے جس سے عاشورہ کے روزے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دن کے روزے کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فضیلت کو پانے کے لیے عاشورہ کے روزے سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ عاشورہ کے روزے کی، 10 محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کو پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اتنا اہتمام میں نے کسی اور روزے کو نہیں دیکھا۔ تو اس سے بھی رمضان کے علاوہ، رمضان تو فرض روزے ہیں، تو اس حدیث سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ تھی یا خواہش تھی یا اس فضیلت کو پانے کی جو جد و جہد میں آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے، اس سے عاشورہ کے روزے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہفتے کے دن ہم روزہ رکھیں گے عاشورہ کا، انشاءاللہ، کیونکہ ہم کو تو کوئی رکاوٹ ہوتی ہی نہیں ہے نا مردوں کو، تو پھر انشاءاللہ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہفتے کے دن ہم روزہ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہاں بتاتا چلوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم مدینہ پہنچ کر جب آپ کو پتا چلا کہ مدینہ میں یہود روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس دن کی جو ہے روزہ نے اس دن کی جو ہے اس دن کو عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں وغیرہ، تو جب پتہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہوا کہ یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس دن کی تو تعظیم کرتے ہیں یہود، اور ہم بھی اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھیں تو موافقت ہو گئی نا، ان کے جیسے کام ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مخالفت کرتے تھے، ٹھیک ہے، جسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، داڑیاں بڑھاؤ، مچھیں کم کرو، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں مخالفت آپ نے کی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ مجھے آپ کو بتانا ہے، تاکہ جمعہ کا بھی روزہ رکھیں آپ، جو 9 محرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ 10 کو ہوا تھا، ٹھیک ہے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 کا روزہ رکھوں گا، 9 محرم، تاکہ مخالفت ہو جائے۔ آپ نے 10 کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ آئندہ سال محرم آنے سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ نے خواہش تو ظاہر کی۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ آپ 10 کے ساتھ ایک روزہ ملا لیں، اور وہ ہے 9، جو کہ افضل ہے، 9 10۔ اگر کوئی 9 10 9 نہیں رکھ پائے، اصل فضیلت 10 کی ہے، کوئی شک نہیں ہے، اگر کوئی 9 کا روزہ نہ رکھ پائے تو 10 کے بعد 11 تاریخ کا روزہ رکھ لے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر تاریخ میں آپ کو شک ہے کہ یہ 9 ہے یا نہیں ہے تو 3 رکھ لیں، 9 10 11، تاکہ جو ہے، لیکن اگر کنفرم چیز معلوم ہے، جیسے کہ معلوم ہو چکا آج کون سی تاریخ ہے محرم کی، 2 ہے، تو 9 کون سی آ رہی ہے؟ جمعہ، میں اس اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، تو جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھ لیں آپ۔ اچھا، جمعہ سے پہلے ایک دن آتا ہے، اس کا نام جمعرات ہے۔ جمعرات کے دن، ہر جمعرات نفل روزے کی فضیلت ہے،
تو اگر ہم جمعرات کا روزہ نفل روزہ اس حدیث کے اعتبار سے رکھ لیں، اور پھر جمعہ ہفتہ عاشورہ ہفتے کا دن، اور جمعہ بھی 9 محرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ میں روزہ رکھوں گا آئندہ سال، تو ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تینوں روزے ایک ساتھ کی نیت کر لیں آپ، تو جمعرات کے روزے کی فضیلت مل جائے گی، 9 روزے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب تھی، خواہش تھی، وہ بھی مل جائے گی، مخالفت بھی ہو جائے گی یہودیوں کی، اور 10 محرم عاشورہ کی جو فضیلت ہے ایک سال کے گناہ بخشش کی، وہ بھی ہمیں مل جائے گی یہ 3 ایک ساتھ روزہ رکھنے سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روشنی میں بیان کیا، اور معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اہم نکتہ آخر میں بیان کیا جا رہا ہے اور وہ سننا ہے، ضروری ہے کہ اس مہینے کے بارے میں ہمارے سلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ جو جانتے تھے وہ یہی جانتے تھے کہ عاشورہ کا جو دن ہے وہ کامیابی کا دن ہے، اللہ نے کامیاب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کی مدد آئی تھی، فتح ہوئی تھی اور نجات ہوئی تھی اور فرعون کو برباد کر دیا گیا تھا، یہی وہ جانتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے تھے، جو آج کے بہت سارے لوگوں کو جانا کیا بولیں گے، بتایا جاتا ہے اس مہینے یہ ہوا، اس دن یہ ہوا، اس دن یہ ہوا، اور مختلف قسم کے بدعات کہتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، جیسے غم کا دن اس کو سمجھتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، اور بدلے کا دن سمجھتے ہیں، اور فحش و فحشی نعوذ باللہ ہوتی ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں نعوذ باللہ جو ہے کرتے ہیں لوگ عاشورہ کے نام پر اور نوحہ خوانی کے نام پر، یا نعوذ باللہ غم کا اظہار کرتے ہوئے، اور کیا وہ ماتم بولتے ہیں نا اس کو اردو میں، ماتم منانا نعوذ باللہ، یہ سب کرتے ہیں، جو کہ یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام سے اس کا تعلق صرف یہ ہے کہ عاشورہ کا دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے نجات کا دن ہے، اور شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھیں گے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے محترم سنی بھائیوں، لہذا اس بات کو آپ سمجھیں، اس بات کو آپ یاد رکھیں، اور یہی آج کے خطبے کا خلاصہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسلام کو سمجھنے والا اور اسلام پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین، اور اس مہینے کی خصوصیات کو یاد رکھنے کی اور 9-10 تاریخ کے روزہ رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور بدعات سے ہم کو محفوظ رکھے، صحیح چیز پر عمل کرنے والا بنائے، باطل اور غلط چیز سے ہم کو دور رکھے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔